نحو جواری تو مراد کیا ہے؟ نحو جواری تو مراد ہر وہ جمع مخصوص ہے جو فوائد کے وزن پر ہو، بادی ہو یا ناقص، بادی ہو، بادی یا یائی، تو حالت رفیع ضمیر میں قادر کی طرح ہوتا ہے. کس طرح ہوگی؟ حالت رفیع چیز ہوگی اس طریقے سے یا قادر ہوگی یہاں سے اسی طریقے سے. اور ناقص کے اندر یہ یائی کی مثال ہے، اس کے اندر یہاں پر یا حذف ہوئی ہے تو بابی کے اندر یہ قاضی طرح کیسے ہے؟ کتنی میں قاضی ہے کیا ہے؟ کس طرح ہے قاضی کی طرح ہی؟ جی تم بولو. اس طریقے سے قاضم کے اندر یا کو حذف کر دیا اور تنوین کو باقی رکھا. کیسی؟ اسی طریقے سے ترکیب کی شرط جو ہے علمیت ہے. کیوں لگائی علمیت شرط انہوں نے؟ بالا ایک شہر کا نام، ملک کا نام ہے اور وقت ایک شہر کا نام ہے، تو اس سے النجم اور میں کیا پوچھا بول کے رہا کبھی نہیں. علمیت کی شرط کیوں لگائی تھے؟ لگائی تو مطلب پوری بات بول اسے بعد وقت میں اس میں ترکیب جو ہوتا ہے دو کلموں سے مل کر بنتا ہے، تو اس کے اندر یہ امکان تھا کہ زیادہ کہیں اس کو ایک کلمہ کو حذف نہ کر دیں. اور علمیت اس لیے علامہ ابن حاجب نے علمیت کی شرط لائی کہ علم جو ہوتا ہے بقدر امکان تصرف سے مخرج ہوتا ہے. انہوں نے کہا اضافت نہ ہو، یہ شرط کیوں لگائی؟ انہوں نے کہا کہ اضافت نہ ہو، اور اضافت جب غیر منصرف کی کر دی جاتی ہے تو وہ منصرف کے حکم میں ہو جاتی ہے. تو جو چیز غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دے تو وہ غیر منصرف کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ اور اسناد نہ ہو. اسناد جو ہوتا ہے یہ جملہ ہوتا ہے اور جملہ جو ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، اور یہاں بات چل رہی ہے منصرف غیر منصرف یعنی مورب کی بات چل رہی ہے. ہاں تو بس پھر کچھ لوگ اور یاد نہیں کرنا ہے، یاد نہیں کرنا تو یاد نہیں کرنا. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزن الفعل شرطه ان یختص به. وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ فعل کے ساتھ خاص ہو. وزن فعل کیسے کہتے ہیں؟ کون الاسم علی وزن یعد من اوزان الفعل. اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو فعل کے اوزان سے شمار کیا جاتا ہے. جیسے شمرہ، یہ حجاج ابن یوسف کے گھوڑے کا نام ہے شمرہ. اور ضربہ جبکہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو دیکھیے ہیں اسم دونوں، لیکن یہ ایسے وزن پر ہے جو فعل کے اوزان سے شمار کیا جاتا ہے. شمرہ باب تفعیل کے فعل ماضی معروف کا صیغہ شمار کیا جاتا ہے، اور ضربہ اور یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ شمار کیا جاتا ہے. تو وزن فعل کی شرط یہ ہے کہ فعل کے ساتھ خاص ہو، یعنی اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو وزن جو ہے فعل کے ساتھ خاص ہو.
یہ شرط کیوں لگائی انہوں نے؟ شرط اس لیے لگائی کہ ہے اسم لیکن یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، تو یہ شرط اس لیے لگائی کہ یہ فعل سے منقول ہو کر اسم کے اندر پایا جا رہا ہے، تو لہذا اس نقل کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے ثقالت پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف کا سبب بن جائے گا۔ بس میں آئی ایک بار انہوں نے کہا شمرا ضربا، شمرا ثلاثی مزید ہے اور ضربا جو ہے ثلاثی مجرد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں میں اصل جو ہے ثلاثی مجرد ہے، پہلے کس کو ہونا چاہیے تھا؟ ضربا کو ہونا چاہیے تھا، اور بعد میں کس کو ہونا چاہیے تھا؟ شمرا۔ اتنا سمجھ گئے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیے شمرا فعل معروف ہے اور ضربا جو ہے فعل مجہول ہے، اور معروف اور مجہول میں اصل جو ہوتا ہے وہ معروف ہوتا ہے، معروف ہونے کے اعتبار سے اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ ہر بات میں آ رہی؟ دوسری بات یہ ہے کہ شمرا معروف لے کر آئے، ضربا مجہول کیوں لے کر آئے؟ اس کو بھی کیا لانا چاہیے تھا؟ اس کو بھی معروف لانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا ضربا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو مجہول نہ لے کر آتے بلکہ معلوف لے کر آتے تو ضربا جو ہے یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، اس لیے کہ ضربا کے وزن پر اسم کے اوزان بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ضرب، شجر اور حجر، شجر اور حجر۔ تو اگر ضربا کہتے یہ ضرب کہتے ضرب تو اس کے وزن یہ جو ہے فعل کے ساتھ خاص نہیں ہوتا بلکہ اس وزن پر جو ہے اسم بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ شجر اور حجر۔ تو اس کو جو ہے فعل ماضی مجہول لے آئے تاکہ یہ فعل ہی کے ساتھ خاص نہ ہو، اس کے وزن پر جو ہے کوئی اور اسم ہو۔ اور رہا شمرا، یہ معروف اس لیے لے کر آئے کہ یہاں پر شمرا کے وزن پر جو ہے کوئی اسم آتا نہیں ہے، تو یہ فعل کے ساتھ خاص ہے۔ سمجھ لو۔ اور اگر یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے، احمد، یغلب، تشکر اور نرجس، ہے نہیں؟ کیوں یہ شرط کیوں لگائی؟ کہتے ہیں کہ فعل کے ساتھ خاص ہو، یہ شرط اس لیے لگائی کہ فعل کے ساتھ خاص ہو تاکہ اس کے اندر ثقالت پیدا ہو جائے، کیونکہ اسم کے اندر جو فعل سے نقل ہو کر پایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے لیکن جب اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو اب چونکہ الف، تا، یا، نون یہ فعل ہی کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس کی جو ہے فعل کے ساتھ مشابہت باقی رہے گی، اور جب مشابہت باقی رہے گی تو اب اس کے اندر ثقل بھی موجود رہے گا اور ثقل کی وجہ سے یہ غیر منصرف کا سبب بن جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اور ایک شرط یہ لگائی کہ اگر اس کے فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس کے شروع میں جو ہے حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف ہو اور یہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ تا کو قبول کرے گا تو اب اس کی مشابہت جو ہے وہ فعل سے ختم ہو جائے گی، اس کے ساتھ خاص ہو جائے گا، اسم کے ساتھ خاص ہو جائے گا، تو پھر یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن پڑا۔ جیسے کہا جاتا ہے یعمل، اصل میں یعمل جو یہ منصرف ہے، اس لیے کہ اس نے جو تا کو قبول کر لیا، اہل عرب بولتے تھے کام والی اونٹنی کو ناقۃ یعملۃ۔ سمجھا بات کو؟ وزن الفعل شرطہ ان یختص بہ، وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ فعل کے ساتھ خاص ہو، تو شمرا اور ضربا، اور یکون فی اولہ زیادۃ کا زیادتہ غیر قابل للتعیین، یا اس کے شروع میں زیادتی ہو حرف کی زیادتی کی طرح،
اور یہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو. اسی وجہ سے امتنع احمر غیر منصرف ہے، وانصرف یعمل اور یعمل جو ہے منصرف ہے، اگرچہ اس کے شروع میں یا ہے حروف عطینہ میں سے، لیکن ایک شرط یہ لگائی تھی کہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو، اور یعمل جو ہے تا کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیا رہے گا؟ منصرف رہے گا. ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ وما فیہ علمیۃ مؤثرۃ، غور سے سننا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے قافیہ کا، اور یہ اکثر امتحان میں بھی آ سکتا ہے. دیکھیے آپ نے پورے ہوگا اسباب منحصر، آپ نے 9 اسباب کو پڑھا، کچھ اوپر دے کچھ اسباب وہ ہیں کہ جن میں علمیت مؤثر تھی، یہ نہیں تھی، اور کچھ اسباب وہ ہے کہ جن میں علمیت مؤثر نہیں ہے. دو باتیں ہو گئی. اور وہ اسباب جن میں علمیت مؤثر ہے یا تو شرط کی حیثیت سے ہے یا سبب کی حیثیت سے ہے. اب وہ کون کون سے اسباب ہیں کہ جن میں علمیت مؤثر ہے شرط کی حیثیت سے؟ تو وہ ہے تانیث بالتا، ایک معرفہ، اجمہ، ترکیب، الف نون زائدہ. کتنے ہو گئے؟ تانیث بالتا، معرفہ، اجمہ، ترکیب، الف نون زائدہ. یہ 5 وہ ہیں کہ جن میں علمیت مؤثر ہے شرط کی حیثیت سے، اور ایک ہے عدل اور ایک ہے وزن فعل. ان میں علمیت مؤثر ہے سبب کی حیثیت سے. اگر ہوتا نہیں ہوتا عمر ہے، ایک عدل ہے اور ایک علم ہے. اور وزن فعل میں کیا ہے؟ احمر، ایک وزن فعل ہے اور احمر کسی کا نام ہے، علم ہے. تو عدل اور وزن فعل ان میں علمیت مؤثر ہے کس کی حیثیت سے؟ سبب کی حیثیت سے. کتنے ہو گئے؟ 7. ایک ہے جمع منتہی الجموع اور ایک ہے وصف. ان میں علمیت بالکل بھی مؤثر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وصف جو ہوتا ہے وہ ذات مبہمہ پر دلالت کرتا ہے، اور علم جو ہوتا ہے ذات معینہ پر دلالت کرتا ہے. تو تضاد ہونے کی وجہ سے وصف میں اور جمع کے اندر، کیونکہ وہ ایک ہی سبب جو ہوتا ہے 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس میں تانیث کے دونوں الف بھی شامل ہیں. وہ تو تانیث کی بات تو ہو گئی، تو 2 سبب یہ ہو گئے. ان میں علمیت بالکل بھی مؤثر نہیں ہے، نہ شرط کی حیثیت سے نہ سبب کی حیثیت سے. تو اسباب 3 طریقے کے ہوتے ہیں. کتنے طریقے کے؟ 5 اسباب: تانیث بالتا، معرفہ، اجمہ، ترکیب، الف نون زائدہ. یہ 5 اسباب وہ ہیں کہ جن میں علمیت مؤثر ہے شرط کی حیثیت سے، اور 2 سبب عدل اور وزن فعل ان میں علمیت مؤثر ہے سبب کی حیثیت سے. کتنے ہو گئے؟ اور 2 سبب وہ ہیں کہ جن میں علمیت بالکل بھی مؤثر نہیں ہے، نہ شرط کی حیثیت سے نہ سبب کی حیثیت سے. وہ کون ہے؟ وصف ہے اور جمع. کتنے ہو گئے؟ 9 سبب. تو اسباب 3 طریقے کے. مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک قاعدہ یہ ہے کہ فات الشرط فات المشروط. نماز کے لیے وضو شرط ہے، جب وضو ختم ہو جائے گا تو نماز بھی ختم ہو جائے گا. جانتے ہی ہو فات الشرط فات المشروط. جب شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی کیا ہو جائے گا؟ اب وہ اسباب منع صرف جن میں علمیت مؤثر ہے شرط کی حیثیت سے، جب اس کو نکرہ کر دیا جائے گا، کیا کر دیا جائے گا؟ علم کو کیا کر دیا جائے گا؟ نکرہ کر دیا جائے گا. تو اب یہاں پر یہ غیر منصرف ہو جائے گا.
اور یہاں پر کوئی بھی سبب باقی نہ رہے گا. کیوں؟ علمیت شرط کی حیثیت سے ہے، تو جب شرط ختم ہو جائے گی تو جو مشروط دوسرا والا سبب ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ منصرف. اور کوئی سبب باقی نہ رہے گا. سمجھ گئے؟ اور وہ اسباب منع صرف جن میں علمیت مؤثر ہے سبب کی حیثیت سے، جب اس کو نکرہ کر دیا جائے گا تو اب بھی منصرف ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو ہے ایک سبب باقی رہے گا. فرق سمجھے تو؟ وہ اسباب منع صرف جن میں علمیت مؤثر ہے شرطی کی حیثیت سے، جب اس کو نکرہ کیا جائے گا تو یہ منصرف ہو جائے گا. اور جن میں علمیت مؤثر ہے سبب کی حیثیت سے، جب اس کو نکرہ کر دیا جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اب بھی منصرف ہو جائے گا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں پر شرط کی حیثیت سے ہے، جب علم کو نکرہ کر دیں گے تو منصرف ہو جائے گا، کوئی سبب باقی نہ رہے گا. اس لیے کہ جب شرط ختم ہوئی تو مشروط بھی کیا ہو جائے گا. اور جن میں علمیت مؤثر ہے سبب کی حیثیت سے، جب اس کو نکرہ کر دیا جائے گا تو اب بھی منصرف ہو جائے گا، لیکن یہاں پر ایک سبب کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. سمجھ میں آپ کو؟ سمجھا کہ بیٹھا یہاں بیٹھے گا سمجھا گا. اب سوال ہوتا ہے کہ علم کو نکرہ کرنا کا طریقہ کیا ہے؟ علم کو کہ علم بول کر اس کا وصف مشہور مراد لیا جائے. جیسے کہتے ہیں لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے. ہر فرعون کے لیے تو موسیٰ کا وصف مشہور مراد لیا جائے. اب فرعون کو نکرہ کر رہے ہیں تو علم کو نکرہ کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ اس کا وصف مشہور مراد لیا جائے. تو فرعون سے مبطل مراد لیا جائے. کیا مراد لیا؟ اور موسیٰ کا علم کو نکرہ کریں گے تو یہاں پر وصف مشہور محق مراد لیا جائے. کیا محق؟ یعنی ہر باطل کے لیے حق پرست ہے. لکل فرعون موسیٰ مطلب کیا ہو؟ لکل مبطل محق. تو علم کو نکرہ کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ علم سے جو ہے وصف مشہور مراد لیا تو نکرہ ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جماعت میں سے کسی ایک کو مراد لے لیا جائے. مثال کے طور پر آپ سب کا نام زید ہے. کیا ہے؟ سب کا نام زید ہے تو ایک زید مراد لے لیا جائے اور کہو رأیت زیدن و زیدن آخرا، میں نے زید کو دیکھا اور دوسرے زید کو دیکھا. تو دوسرا والا زید جو ہے مطلب یہ ہے کہ جماعت میں سے ایک کو مراد لے لیا جائے. تو یہ علم کو نکرہ بنانے کا طریقہ ہے. کتنے طریقے ہو گئے؟ دو طریقے. ایک کیا کہ علم کو نکرہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا وصف مشہور مراد لیا جائے. اور علم کو نکرہ بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وصف مشہور مراد نہیں لیا جائے بلکہ جماعت میں سے ایک کو مراد لے لیا جائے. آپ کا سب کا نام زید ہے، میں نے کہا کہ آج زید کو میں نے کتنی بجے پڑھا ہے، ایک مراد متعین نہیں، آپ میں سے ایک کوئی بھی ہو سکتا. بات نہیں آئی؟ تو کیا نکلا کہ اسباب جو ہیں غیر منصرف کے تین طریقے کے. کچھ وہ ہیں، 5 وہ ہیں جن میں علمیت مؤثر ہے شرط کی حیثیت سے. 2 وہ ہیں جن میں علمیت مؤثر ہے سبب کی حیثیت سے. اور 2 وہ ہیں جن میں علمیت مؤثر ہے. تو جن میں شرط کی حیثیت سے ہے یا سبب کی حیثیت سے ہے، جب اس کو نکرہ کر دیا جائے گا تو منصرف ہوگا. لیکن جہاں پر شرط کی حیثیت سے ہے منصرف ہوگا، بغیر سبب کے باقی رہے گا. اور جہاں پر سبب کی حیثیت سے ہے اگر اس کو نکرہ کر دیا جائے گا تو وہاں پر ایک سبب کیا ہے باقی. سمجھ رہے بات کو؟ وما فیہ علمیۃ مؤثرۃ اذا نکرہ صرفا، اور وہ اسباب جن میں علمیت مؤثر ہے چاہے شرط کی حیثیت سے ہو یا سبب کی حیثیت سے. اذا نکرہ صرفا، جب نکرہ کر دیا جائے گا تو منصرف ہو جائے گا. اس بنا پر جیسا کہ ظاہر ہوا کہ انہا لا تجامع مؤثرۃ، کہ علمیت جو ہے مؤثر ہو کر جمع نہیں ہوتی ہے مگر اس میں جس میں شرط ہے. شرط کس میں؟ 5 میں ہے.
मगर अदल और वजन फ़िल में क्या है, शर्त की हैसियत से नहीं है बल्कि सबब की हैसियत से। अरे बात समझ आ रही है? वहुमा मुतज़ादान, वहुमा और ये दोनों मुतज़ाद हैं। असल में यहाँ से जो है एक एतराज़ का जवाब दिया गया है। आपने ये कहा कि वो असबाब जिनमें अलमियत मुअस्सिर है, चाहे शर्त की हैसियत से हो या सबब की हैसियत से हो, जब नकीरा कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मुनसरिफ हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ पर या तो एक सबब बाकी रहेगा या कोई भी सबब बाकी ना रहेगा, और एक सबब के बाकी रहने से या किसी सबब के ना रहने से वो गैर मुनसरिफ नहीं होता। लेकिन हम एक मिसाल ऐसी दिखाते हैं कि वहाँ पर तीन चीज़ें जमा हो गई, अदल भी है, वज़न फ़ेल भी है और अलमियत भी है। तो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई इस्म है जिसके अंदर अदल भी है, वज़न फ़ेल भी है और अलमियत भी है, तो अगर ऐसे इस्म को नकिरा कर दिया जाए तो अलम ख़त्म हो गया। अब कितने बचे, कौन कौन, अदल और अरे वज़न फ़ेल, अदल और, तो अब दो सबब बचे तो उसको क्या हो जाना चाहिए, जैसे इस्मित क्या है, समता यसमुतु से, इस्मित जो है स्वाद से, इस्मित एक जंगल का नाम है। तो देखिए अलम भी हो गया और ये वज़न फ़ेल भी है इज़रिब के वज़न पर, है नहीं। और इस्मित जो है ये समता यसमुतु से उसमुत से निकल कर आया। अरे नसरा इंसू से फ़ेल अमर क्या आएगा, इंसू के वज़न पर आएगा ना, तो क्या होना चाहिए, उसमुत, और है क्या, किस निकल कर आया है, उसमुत से निकल कर आया है। तो इसम के अंदर अलम भी है, इसम के अंदर है नहीं है, अदल भी है, उससे निकल कर आया है, और उसके अंदर क्या वज़न फ़ेल। तो कहते हैं कि इसमित को अगर नकिरा कर दिया जाए, अलम ख़त्म कर दो, तो अब कौन बचेगा, वज़न फ़ेल और अदल, तो उसको क्या हो जाना चाहिए, हालांकि ये गैर मुनसरिफ। कहते हैं कि वहुमा मुतज़ादान, अदल और वज़न फ़ेल ये दूसरे की ज़िद्दें हैं। अदल और वज़न फ़ेल, अदल के औज़ान अलग हैं और वज़न फ़ेल के औज़ान, तो जब दोनों के औज़ान अलग हैं, ये दोनों मुतज़ाद हैं, क्या हैं, अलमियत के साथ जो है दोनों जमा नहीं हो सकते, बल्कि अलमियत के साथ इनमें से एक ही जमा होगा। क्या हुआ, तो जब अलमियत के साथ इन दोनों में से एक ही पाया जाएगा, तो जब इसको नकिरा किया जाएगा, तो अब चूंकि नकिरा कर दिया गया, तो अब इन दोनों में से एक ही अलमियत के साथ पाया गया, तो अब यहाँ पर एक सबब बाकी रहा, और एक सबब की वजह से इसमें जो होता है वो मुनसरिफ हो जाता है, गैर मुनसरिफ। बात समझ आ गई। तो वहुमा मुतज़ादान, ये दोनों क्या हैं, कौन दोनों, एतराज़ समझ गए। उसी एतराज़ के उन्होंने जवाब दिया कि अलमियत के साथ, कहते फला यकूनु मआ इल्ला अहदुहुमा, तो अलमियत के साथ नहीं होगा मगर उनमें से एक, किन में से, अदल और वज़न फ़ेल में से एक होगा। फैज़ा नुकिरा, तो जब नकिरा कर दिया जाए तो बकिया बिला सबबिन, तो बगैर सबब के बाकी रहेगा। कहाँ बाकी रहेगा, हाँ जिसमें शर्त की हैसियत से, इसका ताल्लुक आगे वाली बात से है, क्या कि जिसमें अलमियत मुअस्सिर है शर्त की हैसियत से। फैज़ा नुकिरा, जब नकिरा कर दिया जाए तो ये बाकी रहेगा बगैर सबब के, इसलिए जब शर्त ख़त्म होगी तो मशरूत भी क्या हो जाएगा, औ अला सबबिन वाहिदिन, और जब नकिरा कर दिया जाए जहाँ पर सबब की हैसियत से है तो क्या रहेगा, एक सबब पर बाकी रहेगा। हेलो चालू, हाँ मदरसे में हूँ, ना ले आता, इसका तो बहुत सालों से ही चल रहा है, ये तो बहुत सालों से ही चल रहा है, 904 950 ऐसे रहता है। हाँ ये तो, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं उन्हें फुल कर लूँगा, जानते हैं मुझे।
और वो वही पड़ा रहेगा। हाँ इतने को लगेगा ही। हाँ हाँ ये चलो मैं बात कर लूँगी। चलो बात करने लगा। वज़न फेल के गैर मुनसरिफ का सबब बनने की शर्त यह है कि फेल के साथ खास शम्भरा ज़रूरा या उसके शुरू में ज़्यादती हो, हर्फ की ज़्यादती की तरह, गैरा काबिल लिता, ता को कबूल करने वाला ना हो। इसी वजह से अहमर गैर मुनसरिफ है और यह अमल मुनसरिफ है। और वमा फ़ीही अलमियतुन मुअस्सिरतुन, और वो असबाब मने सर जिनमें अलमियत मुअस्सिर है, जब नकिरा कर दिया जाएगा तो मुनसरिफ हो जाएगा उस बिना पर जो ज़ाहिर हो कि अलमियत जो है मुअस्सिर होकर जमा नहीं होती है, मगर उसमें जिसमें शर्त है। कितने हैं वो? 5। मगर अदल और वज़न फेल में इसमें कैसी है? सब की ऐसे वह हुमा मुतज़ादा, और ये दोनों एक दूसरे की कोई एतराज़ के जवाब नहीं। कहते हैं उसके साथ अलमियत के साथ नहीं होगा मगर उनमें से एक। फैज़ा नुकिरा, और जब नकिरा कर दिया जाए कहाँ पर? जहाँ पर शर्त की ऐसे से बकिया बिला सबब, मुनसरिफ हो जाएगा बगैर सबब के बाकी रहेगा। आओ अला सबब वाहिद, जब नकिरा कर दिया जाए तो अब भी मुनसरिफ हो जाएगा लेकिन सबब की हैसियत से है तो एक सबब पर क्या है? बाकी रहेगा। बस चलो हो जाएंगे 20। बहुत मेहनत से याद करो, मेहनत से, जो सबक निकल जाएगा फिर सब मिल जाएगा। काफिया पर पूरी शरीराई मौकूफ है, काफिया नहीं समझोगे शरीराई बिल्कुल सब मिल जाएगा। ये कोई मसला छोड़ मत दे काफी समझ जाए पढ़ने आ रहा ना, नहीं आ रहा तो गलती तेरे बाल बड़े हो रहे हैं क्या? जिसके बाल बड़े मिल गए उसकी गंज फौरन हाथ और उस तरह से गंज। जिसके बाल तेरे बड़े हैं क्या? कटाई नहीं होगी तुम्हें, दूसरी वाली हटा दिया कटा ले जाएगी तो बड़े कासिम कह रहा है, कासिम भाई समझ भाई दारू लगा जैसे मैंने आपसे कहीं आएगा। हाँ अरे हम लोग वही बाल इतनी है तुम्हारे बराबर भी इनके, इनसे करवा लो तुम्हारे तो इनके खड़े हुए ना, तुम्हारे तो दिल पे तक निकल बैठे होंगे नहीं। अच्छा हाँ भाई बोल